اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ارے زہرا کے بیٹوں کی کیا شان ہے، جن کی سواری رسول بنتے ہیں. مینوں سمجھ کے منکر ہے ڈردا، کیوں ہونا میتھوں وکھ. مینوں سمجھ کے منکر ہے ڈردا، کیوں ہونا میتھوں وکھ. آ بیٹھ جا میرے کول سجن، تینوں دساں اج میں حق. سن غور دے نال تو گل میری، سدا یاد تو اینوں رکھ جیڑا حب علی دا منکر ہے، شالا روے نہ اودا ککھ. اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا دعا، لکھاں کروڑاں درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. اللہ مالک کائنات کا احسان ہے جس مالک نے سن وقت نال اپنے گھر کے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ مالک کائنات ساڈا بھی بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب کے سامنے میں جو گزارشات رکھنا چاہنا، پچھلے جمعے کی دسیا سی فلیکس بھی بنے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت کردار دی انہاں دی زندگی میں کوشش کراں گا انشاءاللہ الرحمن قرآن و حدیث دے اندروں انہاں دی زندگی، انہاں دا کردار، انہاں دا مقام تساں احباب دے سامنے بیان کر سکاں. اللہ مالک کائنات میں قرآن و حدیث کے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی جا کے بیٹھو اگر میرے بندے کو گوڑے چھاڑ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے نے تو میرے پیغمبر دے بڑے قریبی رشتہ دار. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دا لقب ابو تراب بھی سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت نے جنہ نے ساری زندگی کے اندر ایک منٹ بھی اسلام تو باہر نہیں گزارے۔ میرے پیغمبر دنیا کے آئے نے کوئی صحابی نے 10 سال اسلام جو گزارے، کسی صحابی نے 20 سال اسلام جو گزارے نے، کسی صحابی نے میرے پیغمبر دے نال 50 سال اسلام جو گزارے نے، کسی صحابی نے میرے پیغمبر کی زندگی یا انہوں تو بعد 80 سال اسلام جو گزارے نے۔ اس تو پہلے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے وہ مسلمان نہیں سن، اسلام اندر داخل نہیں سن، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسی شخصیت نے جنہ نے ایک پل بھی اسلام تو باہر نہیں گزارے۔ ہن تسی دلیل کے قائل جے، تسی دلیل بھی منگو گے، یہ کہ تسی جمعے تو بعد منگو، میں ہنے تو دس دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی سنیے، جیڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام سے پیدا ہوتا ہے، بعد میں انہیں والدین چاہے وہ یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں، بچہ جیڑا بھی آتا ہے وہ اسلام کے آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جدو اسلام قبول کیتا ہے، انہوں نے عمر بچپنے والی ہے، تقریباً 6 سال کی عمر اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جدو اسلام قبول کیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، اس تو پہلے بھی حضرت علی مسلمان ہی سن، کیونکہ وہ حالی جوان نہیں ہوئے سن، وہ اپنے باپ دادا کے مذہب سے نہیں آئے سن۔ میرے پیغمبر کی حدیث کو مد نظر رکھ دیا، حضرت علی کی ساری زندگی اسلام اندر گزری ہے، ساری زندگی انہوں نے اسلام کے اندر گزاری۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے چکی ہے مکے والے نے۔ اللہ مالک کائنات نے حکم دیا، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے انہوں نے اسلام کی دعوت دے۔ میرے پیغمبر نے مکے دے جڑے سردار سن، رشتہ دار سن، انہوں نے بلا لیا، بٹھا کے دعوت کھلائی، کھانا کھلایا، تے میرے پیغمبر نے دعوت دیتی۔ کی دعوت دیتی؟ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قولوا لا محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اپنے قریبی یاروں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کہ میرے پیغمبر نے ایک چھوٹی جی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ دعوت کرم تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا، قولوا لا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو تے میرے مرید بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ نہیں حاجت روا جڑا تہاڈا معبود، نہیں مشکل کشا تہاڈا معبود، نہیں بگڑیاں بنان والا لات تے منات تے عزا، کوئی بھی معبود بگڑی بنان والا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے اس محفل کے اندر، سارے نے میرے پیغمبر کی تردید کر چھڑیے، سارے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا چھڑے ہے، سارے نے کہہ چھڑے محمد کی میریاں گلاں پیا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر کی میریاں باتاں پیا کر دے، اے نبی کی میریاں گلاں پیا کر دے، کہتا میں نبی بن کے آ گیا، میں رسول بن کے آ گیا، کہ اپنے بابا کا دین چھڑ کے میرے دین نہ رل جاؤ، اپنے باپ
ہے مشکل کشائی کرانی ہے تے کلے اللہ کو کروانی ہے میرے پیغمبر نے مکے دے لوگاں نو دعوت دے چھڈی ہے مکے دے لوگاں نو اپنی طرف بلایا ہے سارے لوگاں نے میرے پیغمبر دی تردید کر چھڈی ہے کہ ایک چھوٹا جا بچہ اٹھیا ہے چھوٹا جا ننھا بچہ آیا ہے میرے پیغمبر کول کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے دین تے چلنا چاہنا وا میں تیرا اسلام قبول کرنا چاہنا وا میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا کہندے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے محمد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا وا اے کون ہے اے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا چیخ پڑھ لی کرنا میرے آواز بجتی بھی تے جڑے تھلے بیٹھے نے انہاں دی بلالا بجتی ہوئے گی اے چیخ دی ختم کر دے دلے تھوڑی جی بھاوے اور کھول دے تھوڑی جی اور کھولی اے چیخ بند کر دے اللہ کو ذرا خیر دے بندے تنگ ہوندے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے میرے پیغمبر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتی ہے اسلام دی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تیار کر کے کہندے نے اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھ کے مرید بننا چاہنا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا سارے رشتہ داراں نے میرے پیغمبر دی دعوت نوں ٹھکرا چھڈیا ہے اسلام قبول کیتا ہے سارے تو پہلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے دوسری روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے تیسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے تدبیر کر کے پتہ یہ لگتا ہے عورتوں کے اندروں سارے تو پہلے اسلام لیان والی میرے پیغمبر دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مردوں کے اندروں اسلام لیان والے سارے تو پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بچیاں دے اندروں سارے تو پہلے اسلام لیان والا میرا تیرا پیارا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک کون علی حیدر کرار علی شیر خدا علی میرے پیغمبر دا پیارا ساتھی علی میرے پیغمبر دا یار علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مقام والے بڑے مرتبے والے انہاں دا نام ابو تراب جنہاں نا کنیت رکھی گئی کہ جدوں بھی حضرت علی نو کوئی ابو تراب کہہ کر کے بلاندا علی بڑے خوش ہوندے تے بڑے راضی ہوندے وجہ کی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک دن چلتے چلتے اپنی بیٹی دے گھر آئے نے اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آئے نے اماں جی فاطمہ نو پوچھدے نے این علی ابن ابی طالب حضرت علی کتھے نے میری بیٹی فاطمہ اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے ابا جان تھوڑی جی چمکلش ہو گئی ہے تے حضرت علی ناراض ہو کر کے کدھر نکل گئے نے ناراض ہو کر کے کدھر چلے گئے نے ناراض ہو کر کے باہر نکل گئے نے میرے پیغمبر ٹر پہنے حضرت علی نو تلاش کرنے واسطے نبی ٹر پیا حضرت علی نو تلاش کرنے واسطے اے پیغمبر چل پیا حیدر کرار نو لبن واسطے میرے پیغمبر لبدیاں پہنچے نے تے مسجد دے اندر حضرت علی زمین دے اوتے لیٹے ہوئے نے ہائے میں قربان جاواں او علی تیری سادگی تو مسجد چ لیٹیا ہے تے زمین تے لیٹیا پیا ہے حیدر آ شیر لیٹیا پیا زمین تے مٹی لگی ہوئی حضرت علی دے جسم نو ادھر ویکھ میرے ول توجہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تے مٹی لگی ہوئی ہے تے مسجد اندر لیٹے نے میرے پیغمبر فرمایا کم یا بتراب کم یا بتراب اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہو جا اللہ دے نبی نے ابو تراب کر کے بلایا حضرت علی نو مٹی دا باپ کر کے بلایا حضرت علی نو
جاتا علی نو بڑا چنگا لگدا او بندہ علی کھل کھلا جایا کر دے ابو تراب جدوں نہ بلایا جاتا حضرت علی خوش ہو جایا کر دے ابو تراب جدوں نہ بلایا جاتا میرے پیغمبر دا یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا ساتھی علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار علی میرے پیغمبر دا یار علی حافظ قرآن علی قاری قرآن علی فاطمہ دا شوہر علی حسن و حسین دا بابا علی اور جنتی علی پیغمبر دے نال کر قیامت والے دن جان والا علی ہائے گئے میں قربان جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر دے یار آ گئے نے ابو بکر آئے تے عمر آئے اللہ دے نبی جی اسی ایک کام کرنے واسطے آئے ہیں اللہ دے نبی جی ایک سفارش لے کر کے آئے ہیں ہاں میرے یاروں کی سفارش تے کی کام ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پر محمد کا نام آ گیا جب زبان پر محمد 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 کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دسن دا مطلب ہے جدو پیغمبر دا نام آئے کچھ درود پڑھنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی دے اندر حضرت علی دے یار آ گئے حضرت ابو بکر آ گئے حضرت عمر آ گئے اللہ دے نبی جی اسی ایک سفارش لے کر کے آئے ہیں اللہ دے نبی جی اسی ایک جرنا سفارش لے کر کے آئے ہیں ایک ریکویسٹ لے کر کے آئے ہیں ایک عرض لے کر کے آئے ہیں کیا اللہ دے نبی جی ساتھی منی جائے گی کہ نہیں ہے میں قربان جاواں کیسا منظر ہوئے گا میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے تے ابو بکر آ گئے حضرت عمر آ گئے تے آ کر کے عرض کرتا پیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اللہ دے نبی جی اسی ایک عرض لے کر کے آیا منی جائے گی کہ نہیں دسو میرے یاروں کی میں آئے جے اللہ دے نبی جی اسی سوچی آئے تو ہاٹے گھر دے اندر بچپن تو لائے کر کے ہن تک علی دی پرورش ہوندی رہی ہے تو ہاٹے گھر اندر پل دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو گئے کہ تو ہاٹے گھر دے اندر اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان ہو گئی نے ساڈا دل چاہندا ہے حضرت علی تے فاطمہ دا نکاح ہو جائے ساڈا دل کردا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو جائے اسی رشتہ لے کر کے آئے ہیں علی دا میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ ابو بکر تے عمر چلے جاؤ تے علی نو میرے کول بھیج دیو علی نو میرے کول کر دیو حضرت ابو بکر تے عمر چلے گئے نے میرے پیغمبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے علی یار کیا تو اس گل تے راضی ہے کہ میری پاک بیٹی فاطمہ دا تو شوہر بن جاوے علی نظریں جھکا کر کے بیٹھے ہوئے نے خاموشی نال بیٹھے ہوئے نے نظریں جھکیاں نے میرے یار علی دیا شرم کی وجہ تو
تے میرے پیغمبر پوچھ دے پہنے علی دس تے سجینا کیا تو راضی ہے کہ تیرا نکاح ماں جی فاطمہ نہ کر دیتا جائے؟ کیا تو راضی ہے کہ تیرا نکاح فاطمہ نہ ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرنا خاموش بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر نے تیسری دفعہ پوچھیا حضرت علی چپ کر جاندے نے اللہ دے نبی جی میں راضیاں میرے پیغمبر نے فرمایا علی راضی ہے پھر لیا کوئی چیز تیرا نکاح کر دئیے حق میں دین واسطے تیرے کل کی چیز ہے شادی دا خرچہ کرنے واسطے تیرے کل کی چیز ہے اللہ دے نبی جی علی کول تے اج کچھ بھی کوئی نہیں دا علی کول تے کھانے واسطے صرف چیزاں موجود نے باقی تے علی کول کچھ بھی کوئی نہیں ایک زرہ موجود ہے جڑا علی پا کر کے جنگ کرتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا علی جا بازار اندر چلا جا زرہ فروخت کر پیسے لے کر کے آ جا تیری شادی کر دئیے حضرت علی چلے گئے نے اور میں قربان جانا اہلِ لوگ گلیں کرتے نے اختلاف بڑھ گیا آپس کے اندر میرے بھائی جان اگر اختلاف سی پھر ابو بکر کیوں رشتہ لے کر کے آیا علی دا اگر اختلاف سی تو پھر عمر کیوں رشتہ لے کر کے آیا علی دا حضرت علی بازار کے اندر چلے گئے نے ملاقات ہو گئی حضرت عثمان نال او کیویں آیا میرے یار علی میں زرہ فروخت کرنے واسطے آیا ہوں کی وجہ بن گئی کس گل تو زرہ فروخت کرنا چاہنا ہے میری شادی ہونے لگی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اس واسطے میں زرہ فروخت کرنے واسطے آیا حضرت عثمان نے زرہ خرید لئی پیسے دے دیتے حضرت علی جان لگے گل سنی ذرا غور نال حضرت علی جان لگے فرمایا میرے یار علی گل سن لے رک جا میری بات سن کر کے جائی جیو یا عثمان کی گل ہے علی یار پیسے بھی لے جا تے زرہ جڑی ہے تو پہن کر کے جنگ کرنا ہے چاچا پیسے بھی لے جا تے زرہ بھی لے جا آتے نو تحفہ دے چھڑے عثمان نے ہائے کیسی محبت یاراں دیا پسند کیسا پیار یاراں دا پسند شادی ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی رشتہ منگن والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے شادی دا خرچہ کردا پیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے یار کیویں دیاں گلاں کرنا ہے کیوں انہیاں باتاں کرنا ہے محبت کا درس دینا چاہنا نہ کیا کر محبت میں کیا کر یار دیا پسند کہ اختلاف بن گیا سی نہیں میرے بھائی جان اختلاف والے بندے کبھی بھی دیا گلاں نہیں کرتے لے یار علی پیسے بھی لے جا زرہ بھی لے جا زرہ پہن کے تو جنگ کرے گا میں عثمان نو ثواب ملے گا زرہ پہن کے تو جنگ کرے گا میں عثمان نو ثواب ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی میرے پیغمبر دا یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں شادی دیا تیاریاں کی دیا میرے پیغمبر فرمایا علی آ جا تین بیٹی دا نکاح دے چھڑا حضرت علی آگے نے آگے کیسا مقام ہے میرے یار علی دا کیسا مقام ہے مولا علی دا کیسا مقام ہے حیدر کرار دا کیسی عظمت شیر خدا علی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل پہنے تے برات جا رہی ہے اور بیٹ ایکو جی برات زندگی کے اندر نہیں ویکھی ہوئے گی آج کوئی برات جائے نہ
شادی ہوئے جا کے لاہور میں جہاں وہ کروا لے گا. اگر کسی کی شادی ہوئے زیادہ چھال مارے گا اسلام آباد چلا جائے گا امریکہ چلا جائے گا جا کر کے میں جہاں وہ کرا لے گا. میں قربان جاواں برات جا رہی ہے نال جنتی جا رہے ہیں کہ جیڑی جگہ تے جا رہی ہے جنت دے ٹکڑے چ جا رہی ہے. حضرت علی دی برات جا رہی ہے تے جنتی نال نے جن دے نال شادی ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے جن دے گھر جا رہی ہے 14 طبقاں دا سردار ہے تے جیڑی جگہ تے جا رہی ہے اس جگہ دا نام بھی جنت میرج حال ہے. ہائے ہائے جنت دا ٹکڑا زمین تے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جیڑا منبر تے میرے پیغمبر دے گھر دی جگہ ساری جگہ میرے پیغمبر نے فرمایا جنت والی جگہ ہے. حیدر دی برات گئی ہے تے جنت والی جگہ تے گئی ہے. حیدر دی برات نال براتی گئے نے تے جنتی سردار گئے نے جنتی گئے نے جن دے نال شادی ہوئی ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے. حضرت علی دی بیوی کہ میں قربان جاواں برات آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاندے نے میرے پیغمبر پوچھدے نے نکاح دے گواہ کون کون نے. ہائے میں قربان جاواں نکاح دا گواہ بنیا ہے تے ابو بکر بنیا ہے. نکاح دا گواہ بنیا ہے تے حضرت عمر بنیا ہے. وہ جنتی نکاح دے گواہ بن گئے نے. میرے پیغمبر نے حضرت علی کا نکاح پڑھا چھڑیا ہے. اجرو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کر دیتا گیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تے کسی بی بی نے کہہ دیتا فاطمہ سونی تے بڑی لگتی پئی ہے قسمتاں والی تے بڑی ہے اج خوشی دا دن بڑا ہے لیکن کاش اج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی تے کیا مقام بن جاندا. اوے میرے ویر خوشیاں دے مقام تے ماں یاد آئی جایا کردیاں نے. خوشیاں دے موقع تے ماپے یاد آئی جایا کردے نے. عیداں دے موقع تے ماپے یاد آئی جایا کردے نے. جنہ یتیمی ویکھی ہوئے انہاں نوں خوشیاں دے ٹائم رونا ہی آندا ہے. میرے بھائی سارے ہسی ہسی خوشیاں مناندے نے. اے روندا پھردا ہے یار تو کیوں روندا پھرنا ہے کیوں میں اپنے ماپے کھو چھڈے نے. اج ایک بی بی نے کیا چھڈیا ہے فاطمہ سونی تے بڑی لگدی پئی ہے کاش تیری ماں زندہ ہوندی تے اج کی منظر بن جاندا. اماں جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے. اماں جی فاطمہ دیاں اکھاں ڈلن لگ پیندیاں نے. اللہ دے نبی بھی آ گئے پوچھیا کی ہویا ہے میری پیاری بیٹی فاطمہ کی وجہ بن گئی ہے. ہائے میں قربان جاواں میرے پیغمبر جہنم دے پیر نے کسے کہہ چھڈیا کاش تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چ وی آنسو آ گئے نے. جدوں بیٹیاں نوں باپ ٹورن باپ روئی پیار کردے نے دکھ باپ نوں آئی جایا کردا ہے. ذہن اندر گلاں آندیاں نے جدوں میرے گھر اندر سی کسے چیز دی خواہش کردی سی میں جا کے پوری کر چھڑدا سا. کی پتہ اگلے گھر سکھ ملے یا نہ ملے. کی پتہ اگلے گھر سکھ ملے یا نہ ملے. کی پتہ میری بیٹی دے جڑا نا عزت اگلے گھر بنے یا نہ بنے. کی پتہ میری بیٹی دیاں خواہشاں اگلے گھر پوریاں ہون یا نہ ہون. جدوں بیٹی نوں رخصت کردا ہے باپ ایہو جیاں گلاں کر کے باپ روئی پیا کردا ہے. ایہو جیاں باتاں سوچ کے ویر نوں رونا آئی جاندا میرے بھائی جان. ایہو جیاں گلاں سوچ کے ماں روئی پیار کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے نے. اللہ کے نبی بھی آ گئے نے. میرے پیغمبر نے حضرت علی کو روکیا فرمان لگے علی او میرے پیارے بیٹے علی میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہا ہاں. علی کدے بھی اینوں دکھ نہ دیویں. او میرے علی میں اپنے دل دا ٹکڑا تیرے نال بھیج رہا ہاں. علی کدے بھی اینوں دکھ نہ دیویں.
علی کدے بھی انہوں دکھ نہ دیں. میرے پیغمبر نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ تیری شادی ہو جائے گی, اپنے گھر اندر چلی جائے گی. علی مالدار نہیں ہے, علی مالو متا والا نہیں ہے, علی لہن لاٹ نہیں ہے, علی گڈیاں والا نہیں ہے. کدے بھی میرے علی نو فرمائش پا کے میری فاطمہ شرمندہ نہ کری, کدے بھی شرمندہ نہ کری. علی نو فرمائشاں پا کے میرے پیغمبر گلا سمجھا رہے ہیں, میرے پیغمبر بیٹی نو سمجھا رہے ہیں. اور ویر تم ہی کدے سمجھا لیا کر بیٹیاں نو, اگر بیٹی نال کوئی زیادتی کر لے, اگر بیٹی نو کوئی دکھ دے لے, اج دا باپ سبق دیندا ہے او پتر تو آ جا واپس کر, آ جا تیرے بھرا زندہ نے, ساڈے تے تیریاں دو روٹیاں پاری کوئی نہیں, نہ ایویں دیاں گلاں کیتا کر. پتر آ جا تیرے واسطے بستر بھی موجود ہے, اگر تینوں اس گھر اندر سکھ کوئی نہیں تے واپس آ جا. نہ میری گلاں سمجھایا کر دھیاں نوں تے بیٹیاں نوں. بیٹا تیرا گھر بھی ہوئے, تیرا باپ بھی ہوئے, تیرا جینا بھی اس کارے, تیرا مرنا بھی اس کارے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی آج میں تینوں علی دے نال ٹولدا پیا واں, شادی ہو کے علی نال جا رہی ہے. علی دے کرو تیرا نکلے تے جنازہ ہی نکلے, جیسے علی دے کرو نکل کر کے رس کر کے محمد بولنا آمین. اپنے سر دے تاج دا خیال رکھی, او دی خواہشات دا خیال رکھی. اے میرا پیغمبر سمجھا رہے اپنی بیٹی نو, اوے دیکھنا یار اج دے دور اندر علی نال محبت کرنے, نبی نال محبت کرنے, اماں جی فاطمہ نال محبت کرنے, لیکن بیٹیاں نو کیسے سبق پڑھانا ہے, لیکن بیٹیاں نو کہ وجیاں گلاں سمجھانا ہے. نہ اجاڑیا کر بیٹیاں دے گھر, وسایا کر بیٹیاں دے گھر میرے بھائی. نہ یہ وجہ سبق دتا کر دیا نو, بلکہ سمجھایا کر پتر تیری عزت اس گھر اندر ہی ہے, اگر اس گھر اندر آ جائے گی تو تیری عزت نہیں ہوئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے چلے گئے حضرت فاطمہ نو. شام دا ٹائم ہویا ہے, میرے پیغمبر بھی چل کر کے حضرت علی دے گھر آ گئے نے. اے میں قربان جاواں میرے ویر, سمجھ اس گل نو, اج کل بابے نو کہہ دئیے بیٹی دے سر تے ہاتھ پھیریا, جا بیٹی نو ملیا, کہندے بھائی جان مولوی صاحب تانوں نہیں پتا بیٹیاں دے گھروں جا کے کھائی دا نہیں ہے, اگر بیٹیاں دے گھر جانا منائے تے پھر میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر کی لین گئے سن. اور اگر اپنی بہن دے گھر جانا منائے پھر میرے پیغمبر دھی دے گھر کیوں گئے سن. اس دن جس دن برات گئی ہے اس دن میرا پیغمبر کیا ہے اماں جی فاطمہ کول جا کر کے فرمایا اے علی اے فاطمہ اٹھو کھڑے ہو, وضو کرو تے دو نفل پڑھو, پہلے دو نفل پڑھو. میں قربان جاواں او پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر کی محبت نال جاندا ہے. اکثر میرے پیغمبر لنگ دیا دھی دے گھر چلیا جایا کر دے. اج تیرا جڑا وقار خراب ہوندا ہے, اج تو کہنے بیٹی دے گھروں جا کے کھانا منائے, بیٹی دے گھروں جا کر کے پینا منائے, بیٹی دے گھر جا کر کے رہنا منائے. نہ ویر دنیا تے تک دیاں نے بوئے والے, کدوں میرا باپ آ جائے, کدوں میرا بھائی آ جائے میرے دروازے تے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی ہے. کچھ دن گزرن تو بعد 3 ہجری کے اندر حضرت علی دے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جن کا نام حضرت علی نے مرحب رکھ چھڑیا ہے. دوسرے سال حضرت علی دے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جن کا نام جعفر رکھ چھڑیا ہے. میرے پیغمبر نو حضرت جبرائیل نے آ کے دسیا اے میرے سونے نبی جی جاؤ چلے جاؤ حضرت علی دے گھر جا کر کے انہوں نے دس دیو اللہ مالک کے کائنات نے 2 نام اپنے پر محفوظ کر کے رکھے ہوئے نے. جدوں کی دنیا بنی ہے کسی بھی بچے کا نام اج تو پہلے کوئی نہیں. جڑے علی دے 2 بچے نے انہاں دا نام مرحب تے جعفر ختم کر دیو. میرے پیغمبر آئے نے آ کر کے فرماتے نے علی یار میں قربان جاواں اج کل دے دور اندر
کسے دا نام دا باپ رکھدا ہے، کسے دا نام دا دادا رکھدا ہے، کسے دا نام بھائی رکھدا ہے، کسے دا نام بہن رکھ دیے۔ علی تیرے کہانے تو نہ صدقے جاواں، تیرے لالا دا نام بھی رکھے تے میرے سونے اللہ نے رکھے ہے، میرے سونے مالک نے رکھے ہے۔ اللہ دے نبی آگے نے کہنے نے مذہب بھی نہ ختم کر دیو، جعفر بھی نہ ختم کر دیو، مالک نے دو نام بھیجے نے، آج تو بعد وڈے دا نام حسن تے چھوٹے دا نام حسین۔ آج تو بعد وڈے دا نام حسن تے چھوٹے دا نام حسین۔ یہ ہے میرا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حیدر؟ کون میرے پیغمبر دا یار ہے؟ آپ غور کرو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت علی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی بڑے نیک صفت بندے، بڑے سونی طبیعت دے مالک، بڑے مہمان نواز میرا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت مختصر ہے، آؤ ذرا میں تنوں دسنا چاہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے۔ کچھ دن ہو گئے تے علی دے گھر کھانا نہیں جے پکیا، کچھ دن گزر گئے، علی دے بچے بھی بھوکے نے، علی خود بھی بھوکا ہے، حضرت علی دی بیوی بھی بھوکی دن کٹ دی پئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کدھروں تحفہ آ گیا ہے آٹا، کہ حضرت علی نے اماں جی فاطمہ نو فرمایا، اے میری پیاری بیوی اینو پکا تے اینیاں روٹیاں بنا۔ روٹیاں بنان لگیاں تے 3 روٹیاں بنیاں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اے فاطمہ ایک روٹی حسن و حسین نو دے دیاں گے تے ایک روٹی آپا دوویں کھا لواں گے، بچیاں دا بھی گزارا ہو جائے گا تے اپنا بھی گزارا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گل کیتی ہے، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹیاں بنا چھڑیاں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی نے ایک روٹی پکائی ہے کہ دروازے تے دستک ہو گئی ہے، دروازے تے آواز آ گئی ہے، دروازہ کھٹکن دی۔ حضرت علی پوچھتے نے من دکل باب، اور دروازہ کھٹکڑان والے کون ہے؟ حضرت علی پوچھتے نے دروازے تے دستک دین والے کون ہے؟ وہ کہندا جی میں مسکین ہاں، میں غریب ہاں، بڑے دن ہو گئے کھانا نہیں ملیا تے میں روٹی لینا چاہنا وا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کدے بچیاں نو ویکھیا، کدے اس فقیر نو ویکھیا ہے۔ اے ننھے ننھے بچے ہونٹ انہاں دے قربا کے پھلاں دے، بھوک دی وجہ تو سکری آ گئی ہے ہونٹاں تے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی اٹھائیے مسکین نو دے چھڈیے، او مسکین نو روٹی پکڑا چھڈی حضرت علی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نے، آ کر کے دوسری روٹی پکی، دروازے تے پھر دستک ہو گئی ہے، دروازہ مڑ کھڑک گیا ہے۔ اے میں قربان جاواں، امن دکل باب، اور دروازہ کھڑکڑان والا کون ہے؟ کہندا انا یتیم، میں تے مینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، میں روٹی لینا چاہنا وا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی اٹھائی ہے تے اس فقیر نو دے چھڈی، فرمایا اماں جی فاطمہ نو، اے میری پیاری بیوی کم نہ کری، تیرے بابے نے فرمایا جیڑا بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے کل قیامت والے دن میں محمد دے نال اے 2 انگلیاں دی طرح جنت اندر جائے گا، اے 2 انگلیاں کی طرح جنت اندر جائے گا۔ اے میری پیاری فاطمہ غم نہ کر، ایک روٹی بچ گئی ہے، بچیاں نو کھلا دیاں گے، آپ آج مڑ بھوکے ہی سو جاواں گے۔ اے میں قربان جاواں علی تیری سوچ تو، میں جگ قربان کر دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیری عظمت تو۔ اے ویر علی علی کرنا ہے، علی علی کرنا ہے، علی علی کرنا
کے بھی وکھایا کر، کدی ان کی زندگی اپنا کے بھی وکھایا کر، کدی ان کی عمل بھی اپنا کے وکھایا کر، کدے تمہیں مسکیناں نال محبت کر لیا کر، کدے تمہیں یتیماں نال پیار کر لیا کر۔ حضرت علی دی طرح دوسری روٹی بھی دے دیتی ہے میرے یار علی نے۔ تیسری باری دروازہ کھٹکیا ہے تے آ گیا دروازے تے اندر الباب، اور دروازہ کھٹکھٹان والے کون ہے؟ جی میں اسیرا، میں قیدی ہاں، ہنے رہا ہو کر کے آیا ہاں، بھوک لگتی ہے، روٹی چاہیے۔ تیسری روٹی بھی اٹھا کے علی نے اس فقیر نوں دے چھڈیے۔ اوے اج مڑ علی دے گھر والے بھوکے سون گے، اج مڑ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر بھوک آئے گی، بھوکے سون گے۔ علی رضی اللہ تعالی روٹیاں دے چھڈیاں نے۔ اگلا دن ہوئے میرے پیغمبر کر کے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کہنے میرے پیغمبر کے مسکران لگ پیندے نے، فرماندے نے اے علی جڑا رات تو کم کیتا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگیا ہے، میرے مالک نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر چھڈیا ہے۔ اور جویں جویں علی کو روٹی دیندا رہے ہیں، جویں جویں تو صدقہ کردا رہے ہیں، اوویں اوویں میرا اللہ، اوویں اوویں میرا مالک قرآن بنا کے میرے تے اتاریا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے قرآن بنا چھڈیا ہے حضرت علی دی سخاوت دے، اللہ نے قرآن بنا چھڈیا ہے حضرت علی دی سخاوت دے۔ اے ویر علی علی کرنا ہے، کدے علی دی سیرت بھی اپنایا کر۔ اب کیسا علی دا پیار مہماناں نال، کیسی شفیق دے حضرت علی دی شخصیت۔ ایک دن مکے کے اندر میرے پیغمبر نے اسلام کا اعلان کر چھڈیا ہے۔ ایک صحابی ابو ذر انہیں اپنا ایک غلام بھیجا، بچا مکے کے اندر پتہ کر گیا کوئی بندہ ایسے اس طرح دا اعلان کرتا ہے، وہ آیا ہے کہ انہیں آ کر کے اجڑا مکے کے اندر ساری رہنمائی دیکھیے، آ کر کے وہ تھوڑا جائزہ لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، اللہ کے نبی مدینے چلے گئے نے، حضرت علی مدینے جا کر کے میرے پیغمبر کے غلام بن گئے نے۔ وہ ابو ذر چلتا چلتا آ گیا ہے، اس غلام کی اطلاع ملن دے واقعی گل سچی ہے، جا کر کے دیکھا کہ صحیح او کون ہے جڑا مکے مدینے دے اندر آ کر کے کہندے میرے غلام بن جاؤ جنتی بن جاؤ گے، میرے غلام بن جاؤ جنتی بن جاؤ گے۔ کیسا مکہ تے مدینہ ہے، تھوڑی بیٹری بھی لو ہوگی، ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آؤ ذرا محبت نال میں پیار نال کہنا چاہنا، اظہار کرنا چاہنا مکے مدینے دی محبت دا۔ کوئی یہ نہ کرے نہیں مندے مکے نو، نہیں مندے مدینے نو، نہیں مندے علی نو، مغالطے ضرور کر دینا چاہنا۔ دن کولو ود لوگ رات ہے مکے دی، جی کہہ دیو پھر جی کہہ دیو، دن کولو ود لوگ رات ہے مکے دی، دن کولو ود لوگ رات ہے مکے دی۔ کدی جا کے دیکھو، کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولو ود لوگ رات ہے مکے دی۔ جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اس ویلے اوندا لوکو ٹھار جاندا۔ لگتا کسی بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، جب ٹائم پورا ہو جائے نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے بندے ہوں الارم دے دے میں مولوی صاحب ٹائم ہو گیا جلدی جلدی تھلے آ جاؤ، وہ کھانی کھڑ لیا کرو 5 منٹ مسجد واسطے کوئی نہیں دا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ کوئی جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اس ویلے اوندا لوکو ٹھار جاندا سینہ ہے، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اس ویلے لوکو
وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شفیق تھے، کیسے اعلیٰ مقام والے. آؤ بھی آخری بات کرا. حضرت ابو ذر آگے مدینے دے اندر آ کر کے بیٹھے ہوئے نے، شام ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک اجنبی بندہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں پوچھا یار کنوں ملنا ہے، کدھر جانا ہے. لے کر کے علی اپنے گھر کے اندر چلا گیا. بزرگ غفاری نو جا کر کے کھانا کھلایا ہے، بستر دیتا ہے. دوسرا دن ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے چلے گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو تیسرا دن ہویا ہے. پوچھا نہیں میرے یار علی نے وہ کیویں آئے ہیں تے کدھر آئے ہیں. وہ میرے پیر بے خلیدی سخاوت، بے خلیدی فراق دلی. 3 دن مہمان نو کھانا کھلاندے رہے، کاندر سناندے رہے. پوچھا نہیں ہے یار کی لینا آیا ہے تے کیویں آئے ہیں. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ لیندے نے یار 3 دن ہو گئے تھے بیٹھا ہے، 10 تے صحیح کام کیے، کی پتہ میں تیری مدد کر دیواں، کی پتہ میں تیرا مسئلہ حل کر دیواں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نالے ڈردے نے کہندے نے کدھر مینوں دس دتا. حضرت محمد دے خلاف تے مکے مدینے دے لوگ نے او نہ ہوئے کہ میرے خلاف ہو جائے. پتہ نہیں یہ غلام ہے بھی کہ نہیں ہوندا، پتہ نہیں میرے نال کی سلوک کرے. جڑا سوچدیا ڈردیا حضرت علی نو ابو ذر غفاری دسدے نے میں سنیا ایتھے کوئی بندہ آیا ہے تے اپنے دین دی طرف دعوت دیندا ہے، میں انہوں ملنا چاہنا وا. حضرت علی فرماندے نے اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یار ڈردا کیوں ہے؟ جدا تو غلام بننا ہے اسے محمد دا میں غلام. 3 دن بٹھائی رکھے حضرت علی نے. حضرت علی نے پوچھا نہیں بھی کی ساڈے کول مہمان آ جائے نا فون کر لے بھائی جان میں تہاڈا مہمان ہاں، او بندہ میرا مہمان. اسی حضرت علی نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں علی 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 کرتے ہیں، لیکن کدے زندگی کے اندر سوچیا بھی ہے بھی علی کہنے علی ہے کون؟ علی نو منن کا مطلب یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جویں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے اوویں تو میں تے تو کریے، اوویں میری تیری سیرت ہوئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو منن کا حق ادا ہوئے گا. ہر میں محبت اور پیار نال آخر تے پیغام دینا چاہنا، بلانا چاہنا، دسنا چاہنا، مقابلہ دور کرنا چاہنا. ایک بڑی محبت رب شکا دے سبحان اللہ. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، جو چنگا لگدا اچھی گل دو سبحان اللہ. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا، کڈا چنگا لگدا ہے نام علی دا. کیوں منکر نو آکھنا ہے غلام علی دا، کڈا چنگا لگدا ہے نام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. کیوں منکر نو آکھنا غلام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا. خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا. تو چرسی نو نہ کہہ بھنگی نو نہ کہہ، چرسی کی جانے اے بھنگی کی جانے مقام علی دا. کڈا سونا لگدا اے نام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھن منظر، مسجد نبوی دا ویکھن منظر، سب وچ کھڑا کیویں سونا ہے. صدیق دس گئے، فاروق دس گئے، عثمان دس گئے، امام علی دا. فاروق دس گئے، امام علی دا.
دسدا امام علی دا کیوں منکر نو آکھنا غلام علی دا نہ کیا کر علی علی نہیں کرتے اسی علی علی کرنے ہاں اسی علی نو بھی مننے ہاں حسین نو بھی مننے ہاں حسن نو بھی مننے ہاں پر میرے ویر اسی 1,26,000 صحابہ اکرام نو مننے ہاں میرے بھائی جان علی نو منن دا مطلب نہیں ہے بھنگ پی کے علی علی کرتے رہو علی نو منن دا مطلب نہیں ہے چرچا پی کے علی علی کرتے رہو علی نو منن دا مطلب نہیں ہے جہاں سوٹے لا کر کے علی علی کرتا رہے نہیں نہیں اسی چرس پی کے علی علی نہیں کرتے اسی بھنگ پی کے علی علی نہیں کرتے اسی جہاں شرابہ پی کے علی علی نہیں کرتے اسی علی کا نام لینے آ مسجد چوڑ کے لینے آ ممبر کے چڑھ کے لینے آ تے باوضو کے ادب نہ علی دا نام اسی علی دا نام لینے آ ادب نہ لینے آ مسجد چوڑ کے لینے آ ممبر کے چڑھ کے لینے آ نہ میں دیاں گلاں کیتا کر یہ علی نو نہیں مانتے یہ آل جڑا آل بیت نو نہیں مانتے حسن و حسین نو نہیں مانتے فاطمہ نو نہیں مانتے اور نہیں ویر سن ساڈا عقیدہ جڑا علی نو نہیں ماندا میں انہوں مسلمان نہیں ماندا جڑا حسین نو نہیں ماندا میں انہوں مسلمان نہیں ماندا جڑا حسن نو نہیں ماندا میں انہوں مسلمان نہیں ماندا جڑا فاطمہ نو نہیں ماندا میں انہوں مسلمان نہیں ماندا اور کونی دیر تک اسلام دے دائرے کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی جند جان نہ بنائے علی نو اپنی جند جان نہ بنائے حسن و حسین نو اپنی جند جان نہ بنائے انہی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا مان والا نہیں ہو سکتا اس واسطے میرے بھائی جان نہ میرے فتوے لایا کر نہ میرے گلا کیتا کر کدے قریب آ کے بیٹھیا کر قریب آ کے سنیا کر تینوں پتہ لگیا ہے جڑے ساڈے تے الزام نے غلط نے جڑے سانو لوگ گلا کرتے نے غلط نے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اسی سارے صحابہ نو بھی ماننے ہاں اہل بیت نو بھی ماننے ہاں اللہ مان کے کائنات کو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جویں حضرت علی نے زندگی گزاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سانو زندگی گزارن دی مالک توفیق عطا فرمائے تیری محبت دا حق ادا ہوئے گا آخر دعوانا الحمدللہ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ایک اعلان ہے 4 ستمبر بروز ہفتہ کل بعد نماز عصر